موجودہ احیائی مساعی کا اجمالی جائزہ اور تنظیم اسلامی کا محل و مقام۔ جہاں تک تجدیدی مساعی کا تعلق ہے، واقعہ یہ ہے کہ تاریخ اسلام کا کوئی دور بھی ان سے بالکل خالی نہیں رہا، اور ہر زمانے اور ہر ملک میں ایسے اولوالعزم لوگ پیدا ہوتے رہے جنہوں نے اپنے حالات کے تقاضوں کے مطابق اصلاحی اور تجدیدی کارنامے سر انجام دیے۔ لیکن 20ویں صدی عیسوی سے قبل کی ایسی تمام کوششوں کے بارے میں ایک اصولی بات پیش نظر رہنی چاہیے، اور وہ یہ کہ ان کی اصل نوعیت احیاء دین کی نہیں بلکہ حفاظت و مدافعت دین کی تھی۔ اس لیے کہ ابھی اسلام کا قصر عظیم بالکل زمیں بوس نہیں ہوا تھا، اور خواہ دین کی حقیقی روح کتنی ہی مزمحل اور پج مردہ ہو چکی ہو، بہرحال اسلام نے جو تہذیبی اور عمرانی نظام دنیا میں قائم کیا تھا اس کا ڈھانچہ برقرار یعنی انٹیکٹ تھا، حتیٰ کہ شریعت اسلامی تمام مسلمان ممالک میں بالفعل نافذ تھی۔ چنانچہ تمام تجدیدی مسائل کا اصل ہدف یہ رہا کہ دین کا نظام عقائد اور اعمال محفوظ اور اپنی اصل صورت میں قائم رہے، اور خارجی و بیرونی اثرات دین کو مسخ نہ کریں۔ یہی وجہ ہے کہ امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے دور تک کے تمام مجددین امت علیہم الرحمہ کی مساعی اکثر و بیشتر علم و فکر کے میدان ہی تک محدود رہیں، اور عقائد و نظریات کے تصحیح و اصلاح ہی کو ان کے اصل ہدف کی حیثیت حاصل رہی، اور اس سے آگے اگر قدم بڑھا بھی تو زیادہ سے زیادہ اصلاح اخلاق و اعمال، تزکیہ نفس اور تربیت روحانی تک۔ اس سے آگے بڑھ کر گزشتہ صدی سے قبل کسی بھی مجدد دین کی مساعی نے سیاسی یا عسکری تحریک کی صورت اختیار نہیں کی۔ یہی وجہ ہے کہ بعض لوگوں کو سابق مجددین کا تجدیدی کام جزوی نظر آتا ہے، اور انہیں حیرت ہوتی ہے کہ امت مسلمہ کی 1400 سالہ تاریخ میں کوئی ایک بھی مجدد کامل پیدا نہیں ہوا، حالانکہ بات بالکل واضح اور سیدھی ہے۔ یہ انورٹڈ کاماز کے اندر ہے یہاں پر لفظ مجدد کامل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی مصنف کی تحریر کی طرف یہ اشارہ ہے کہ جن کا یہ تبصرہ یہاں پر درج ہے، اس پر محترم ڈاکٹر صاحب کا اپنا تبصرہ ہے، حالانکہ بات بالکل واضح اور سیدھی ہے کہ ابھی عمارت بالکل منہدم ہوئی ہی نہ تھی کہ بالکل نئی تعمیر کی حاجت ہوتی، بلکہ صرف شکستہ اور بوسیدہ ہوئی تھی، اور ضرورت ہی صرف جزوی اصلاح اور استحکام کی تھی۔ یہ تو جیسا کہ ہم مفصل عرض کر چکے ہیں، اس 20ویں صدی کے آغاز میں ہوا کہ ملت اسلامی کا بوسیدہ قصر گویا دفعتاً زمین پر آ رہا، اور اسلام اور مسلمان دونوں اپنے زوال و انحطاط کی آخری حدوں کو پہنچ گئے، اور ایک طرف کروڑوں کی تعداد میں ہونے کے باوجود مسلمانوں کی حالت حدیث نبوی کے الفاظ کے مطابق غصہ السیل یعنی سیلاب کی جھاگ سے زیادہ نہ رہی، اور دوسری طرف اسلام اور قرآن دونوں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کے مطابق اس حال کو پہنچ گئے کہ لا یبقى من الاسلام الا اسمه ولا يبقى من القرآن الا رسمه۔ ایک زمانہ آئے گا کہ اسلام میں سے سوائے اس کے نام کے کچھ باقی نہ رہے گا، اور قرآن میں سے سوائے اس کے رسم الخط کے اور کچھ باقی نہ رہے گا۔ مشکات شریف کتاب العلم۔ لہذا قانون فطرت کے عین مطابق احیاء کا ہمہ جہتی عمل شروع ہو گیا۔ جو بات ہوئی تھی کہ اسلام کی عمارت ابھی زمین بوس نہ ہوئی تھی، اس پر نیچے ایک فٹ نوٹ ہے، وہ بھی سن لیجئے۔ اس کا ایک اہم سبب یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان حکمرانوں کے خلاف خروج یعنی مسلح بغاوت پر نہایت سخت بندشیں عائد فرما دی تھیں، اور جب تک ان کے ہاتھوں شریعت اسلامی کا نفاذ ہو رہا تھا اور کسی کفر بواہ یعنی کھلے اور صریح کفر کی ترویج و تنفیذ نہیں ہو رہی تھی، ان کے ذاتی فسق و فجور اور ظلم و جور کے باوجود ان کے خلاف مسلح بغاوت ممکن نہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی صورتحال تبدیل ہوئی اور حکومت مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل کر غیر مسلم اقوام کے ہاتھوں میں آئی، دفعتاً ان مساعی میں عسکریت بھی پیدا ہو گئی، جس کی نہایت شاندار اور تابناک مثال خانوادہ ولی اللہ ہی کے زیر اثر برپا ہونے والی تحریک شہیدین ہے۔ اس احیائی عمل کے بارے میں بھی بعض بنیادی حقائق ذہن نشین رہنے چاہیے۔ مثلاً ایک یہ کہ یہ کوئی سادہ اور بسیط عمل نہیں ہے، بلکہ اس کے متعدد گوشے ہیں، جن میں سے ہر ایک میں اولوالعزم افراد اور جماعتیں برسر کار ہیں، اور جو بظاہر ایک دوسرے سے جدا اور مختلف بلکہ بعض پہلوؤں کے اعتبار سے متضاد ہونے کے باوجود اس وسیع تر احیائی عمل کے
اعتبار سے ایک دوسرے کے لیے باعث تقویت ہیں۔ دوسرے یہ کہ اسلام کی نشر ثانیہ اور ملت اسلامی کی تجدید کا کام 10-20 برس میں مکمل ہونے والا نہیں ہے، بلکہ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، سورۃ الانشقاق، تم لازماً چڑھو گے سیڑھی بسیڑھی کے مصداق درجہ بدرجہ بہت سے مراتب و مراحل سے گزر کر ہی پایہ تکمیل کو پہنچے گا۔ لہٰذا اس ارتقائی عمل کا ہر درجہ اپنی جگہ اہمیت کا حامل ہے، اور چاہے بعد کے مراحل سے گزر کر پہلوں کا کام بہت حقیر بلکہ کسی قدر غلط بھی نظر آئے، اپنے دور کے اعتبار سے اس کی اہمیت و وقت سے بالکلیہ انکار ممکن نہیں۔ تیسرے یہ کہ اس ہماگیر تجدیدی جد و جہد میں اگرچہ افراد کی اہمیت اپنی جگہ مسلم ہے، تاہم جماعتوں اور تنظیموں کے مقابلے میں کمتر ہے۔ پھر جماعتیں بھی تحریکوں کی وسعت میں گم ہو جاتی ہیں، اور بالآخر تمام تحریکیں بھی اس وسیع احیائی عمل کی پہنائیوں میں گم ہو جاتی ہیں جو ان سب کو محیط ہو۔ ماضی میں ان حقائق کے پیش نظر نہ رہنے کے باعث بہت سے لوگوں کے دلوں میں مہدی موعود یا مجدد کامل بننے کا شوق پیدا ہوتا رہا ہے، جس کے نتیجے میں طرح طرح کے فتنے اٹھتے رہے ہیں اور اچھی بھلی تعمیری کوششوں کا رخ تخریب کی جانب مڑ جاتا رہا ہے۔ اس احیائی عمل کا اولین مرحلہ ماضی میں ان حقائق کے پیش نظر نہ رہنے کے باعث بہت سے لوگوں کے دلوں میں مہدی موعود یا مجدد کامل بننے کا شوق پیدا ہوتا رہا ہے، جس کے نتیجے میں طرح طرح کے فتنے اٹھتے رہے ہیں اور اچھی بھلی تعمیری کوششوں کا رخ تخریب کی جانب مڑ جاتا رہا ہے۔ اس احیائی عمل کا اولین مرحلہ مسلمان اقوام کا مغربی استعمار کے براہ راست تسلط سے نجات کا حصول تھا، جو بحمداللہ گزشتہ 30-40 سال کے دوران تقریباً مکمل ہو چکا ہے۔ یہ جب تحریر لکھی جا رہی تھی، یہ اس وقت کی فگر ہے۔ اور اگرچہ اب بھی ہم مغرب کی علمی و فکری اور تہذیبی و ثقافتی غلامی میں مبتلا ہیں، اور اقوام مغرب کی سائنسی اور تکنیکی بالادستی کے باعث بہت سے پہلوؤں سے ان کے دست نگر بھی ہیں، تاہم اللہ کا شکر ہے کہ ایک قضیہ فلسطین سے قطع نظر اور صرف کشمیر اور ایٹیریا کے علاوہ پورے کرۂ ارضی پر مسلم اکثریت کا کوئی علاقہ براہ راست غلامی و محکومی کی لعنت میں گرفتار نہیں رہا۔ خالص اصولی اور نظریاتی اور تصوریت پسندانہ یعنی آئیڈیلسٹک نقطہ نظر سے تو مسلمان اقوام کی اصطلاح ہی قطعاً غلط ہے، اس لیے کہ از روئے قرآن و حدیث مسلمانوں کی حیثیت ایک جماعت یا امت یا حزب کی ہے، نہ کہ قوم کی، اور وہ ایک ناقابل تقسیم وحدت ملی میں منسلک ہیں، جس میں تعدد و تکثر کا امکان ہی موجود نہیں کہ اقوام کا لفظ صحیح قرار دیا جا سکے۔ لیکن واقعیت پسندانہ یعنی ریئلسٹک نقطہ نظر سے دیکھا جائے تو حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں نے ایک جماعت یا امت یا حزب کا کردار رول تو بہت پہلے ترک کر دیا تھا اور بالفعل ایک قوم ہی کی حیثیت اختیار کر لی تھی۔ البتہ وحدت ملی کا تصور اس صدی کے آغاز تک برقرار تھا، لیکن جیسا کہ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں، اس صدی کے ربع اول کے دوران مغربی استعمار کے ہتھ کنڈوں نے اسے بھی ختم کر کے رکھ دیا تھا، اور اس وقت فی الواقع روئے ارضی پر کوئی ایک امت مسلمہ آباد نہیں ہے، بلکہ بہت سی مسلمان اقوام آباد ہیں۔ اسی طرح خالص آئیڈیلسٹک نقطہ نگاہ سے دیکھا جائے تو نشہ میں کو تعلق نہیں پیمانے سے کہ مصداق مسلمانوں کی آزادی اور خود مختاری کا احیاء اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن بحالات موجود تو کہیں ممکن ہے کہ ساقی نہ رہے جام رہے کہ مصداق اسلام کا مستقبل موجودہ مسلمان اقوام ہی کے ساتھ وابستہ ہے، اور دونوں باہم لازم و ملزوم کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اندرین حالات مسلمان اقوام کا آزادی و خود مختاری کی نعمت سے ہمکنار ہونا یقیناً احیاء اسلام ہی کے سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور جن تحریکوں کے ذریعے یہ مشکل مرحلہ سر ہوا ہے ان کی صحیح بھی اسلام کی نشر ثانیہ ہی کی جد و جہد کا جزء قرار پائے گی۔ رہا یہ شبہ کہ ان میں سے اکثر کے قائدین اور زعماء کا دین و مذہب کے ساتھ کوئی واقعی اور عملی تعلق نہ تھا، تو اسی کا جواب ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان الفاظ مبارکہ میں ان اللہ یؤید الدین بالرجل الفاجر، بخاری کتاب الجہاد۔ واقعہ یہ ہے، اس کا ترجمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دین کی تائید کروائے گا فاجر و فاسق اشخاص سے بھی۔ واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے کام بہت نرالے ہیں اور اس کی تدبیریں بہت لطیف اور مخفی ہیں،
اور اس کے منصوبے بہت طویل الذیل اور وسیع الاطراف ہوتے ہیں، اور وہ بسا اوقات فساق و فجار سے اپنے دین کی خدمت لے لیتا ہے۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ تعالیٰ اپنے کام پر پورا کنٹرول رکھتا ہے لیکن اکثر لوگوں کو اس کی خبر نہیں ہے۔ اس ضمن میں ایک اور حقیقت بھی پیش نظر رہنی چاہیے کہ اگرچہ مختلف مسلمان ممالک میں حصول آزادی کی تحریکوں کی تقویت کے لیے جن علاقائی یا نسلی عصبیتوں کو استعمال یعنی انووک کیا گیا، انہیں بھی خالص اصولی اور نظری اعتبار سے اسلام کے نظام فکر کے ساتھ سوائے تباین اور تضاد کے کوئی نسبت حاصل نہیں ہے، یعنی وہ ایک نہیں ہے بلکہ مختلف ہیں۔ لیکن عالم واقعہ میں اس کے سوا کوئی چارہ کار موجود نہ تھا، اس لیے کہ اسلام کے ساتھ مسلمانوں کا ذہنی اور قلبی رشتہ اتنا قوی نہ رہا تھا کہ اسے کسی جاندار اور فعال تحریک کی اساس بنایا جا سکتا، اور حصول استقلال کے لیے جس مؤثر یعنی ایفیکٹو ریزسٹنس کی ضرورت ہوتی ہے، اس کی بنیاد خیالی یا جذباتی نہیں بلکہ حقیقی و واقعی اساسات یعنی کنکریٹ گراؤنڈز ہی پر رکھی جا سکتی ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اگر ترک نیشنلزم کا جذبہ فوری طور پر بیدار نہ ہو گیا ہوتا تو شاید آج ترکی کا نام و نشان بھی صفحہ عزیز پر موجود نہ ہوتا۔ اسی طرح اسلام سے جتنا کچھ حقیقی اور واقعی تعلق اس وقت مسلمانان عرب کو ہے وہ کسے معلوم نہیں۔ اندری حالات عرب نیشنلزم ہی یورپی سامراج کے چنگل سے نکلنے کی جدوجہد کے لیے واحد موجود یعنی the only available بنیاد بن سکتا تھا، اور ایک وقتی ضرورت اور دفاعی تدبیر کی حد تک اس کے استعمال میں کوئی قباحت بھی نہیں ہے، بشرطے کہ اسے نظام فکر کی مستقل اساس کے طور پر قبول نہ کر لیا جائے اور حصول آزادی کے عبوری مقصد کی تکمیل کے بعد صحیح اسلامی فکر اور وحدت ملی کے شعور و احساس کو اجاگر کیا جائے۔ اس پس منظر میں دیکھیے تو تحریک پاکستان کا معاملہ بالکل منفرد نظر آتا ہے۔ بر صغیر کے مسلمان بھی اگر برطانوی استعمار سے نجات حاصل کرنے کے لیے ہندی قومیت کی اساس پر غیر مسلموں کے ساتھ اشتراک عمل کرتے تو اس کے لیے بھی وجہ جواز موجود تھی۔ یہ فٹ نوٹ ہے۔ چنانچہ جمعیت العلماء ہند کی سیاسی جدوجہد اسی اصول پر مبنی تھی، بلکہ مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی خود نوشت سوانح نقش حیات میں تو ثابت کیا ہے کہ خود مجاہد کبیر حضرت سید احمد بریلوی رحمۃ اللہ علیہ مسلمانہ نے پنجاب کو سکہ شاہی سے نجات دلانے کے بعد اسی اساس پر انگریزوں کے خلاف تحریک چلانے کا ارادہ رکھتے تھے۔ اب آگے مین تحریر ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ ہی کا فضل و کرم ہے کہ یہاں کے مخصوص حالات کے باعث مسلمانان ہند نے اپنی سیاسی جدوجہد کا آغاز ہی مسلم قومیت کی اساس پر کیا، جس کے نتیجے میں وہ ملک وجود میں آیا جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح جو اپنا نام سلمان بن اسلام بتایا کرتے تھے، صرف اور صرف فرزند اسلام قرار دیا جا سکتا ہے، اور جس سے قیام اور بقا کے لیے کوئی وجہ جواز سوائے اسلام کے موجود نہیں ہے۔ گویا پاکستان خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کے مصداق اپنی پیدائش یعنی جینیسس اور حیث ترکیبی کے اعتبار سے تمام مسلمان ممالک سے ایک قدم آگے ہے، اور دوسروں کو قبائل ہوں ملت کی وحدت میں گم کا جو کٹھن مرحلہ ابھی طے کرنا ہے وہ کم از کم اصولی اور نظری اعتبار سے یہاں پہلے ہی سے طے شدہ ہے۔ مسلمانان ہند کی سیاسی جدوجہد کو اس رخ پر ڈالنے والے اسباب و عوامل میں سلبی اور منفی طور پر سب سے زیادہ دخل ہندوؤں کی روایتی تنگ نظری اور تنگ دلی اور اس سے بھی بڑھ کر مسلمانوں سے اپنی 1000 سالہ شکست کا انتقام لینے کے اس جذبے کو حاصل ہے جو ان کے سینوں میں کھولتے ہوئے لاوے کی طرح پک رہا تھا۔ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو گویا ان کا یہ طرز عمل بھی اسلام کی نشست ثانیہ کے لیے ممد و معاون بن گیا، اور ہم اپنے سابق ابنائے وطن کی خدمت میں بجا طور پر عرض کر سکتے ہیں تو انہیں اچھا ہی کیا دوست، سہارا نہ دیا، مجھ کو لغزش کی ضرورت تھی سنبھلنے کے لیے۔ مثبت اساس کے ضمن میں ایک تو یہ حقیقت پیش نظر رہنی چاہیے کہ مسلمانان ہند کے دلوں میں پہلے بھی جذبہ ملی باقی تمام دنیا کے مسلمانوں سے زیادہ تھا، جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ تنسیخ خلافت یعنی ایبولیشن آف کیلیفیٹ پر جس قدر شدید رد عمل یہاں ظاہر ہوا اس کا عشر اشیر بھی کہیں اور نہیں ہوا۔ حتیٰ کہ ایک وقت تھا کہ بر صغیر کے ہندوؤں اور مسلمانوں سب کی مشترک سیاسی جدوجہد کا عنوان ہی تحریک خلافت بن گئی تھی، اور دوسرے یہ کہ اس خطے میں علامہ اقبال مرحوم ایسی عظیم شخصیت پیدا ہوئی جس کی انتہائی پردرد دو پرتاثیر ہدی خانی نے
قافلہ ملی کو خواب غفلت سے بیدار کر دیا اور مسلمانان ہند کو جذبہ ملی سے سرشار کر دیا۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ پوری امت مسلمہ پر علامہ مرحوم کا ایک بہت بڑا احسان ہے، اور بلا شبہ ان کی ملی شاعری کو اسلام کی نشر ثانیہ اور تجدید احیاء دین کی وسیع الاطراف جد و جہد میں ایک اہم مقام حاصل ہے۔ اور اس پس منظر یعنی کانٹیکس میں دیکھا جائے تو عالمی اسلامی سربراہی کانفرنس کا پاکستان اور خاص طور پر اس شہر لاہور میں انعقاد بہت معنی خیز ہے۔ خیال رہے کہ یہ مضمون اکتوبر سن 74 میں لکھا گیا ہے اور سن 74 میں اسلامی کانفرنس ہوئی تھی، جہاں قریباً ثلث صدی قبل قرارداد پاکستان بھی منظور ہوئی تھی، اور جہاں دور حاضر میں قافلہ ملت اسلامی کا وہ سب سے بڑا ہدی خان بھی مدفون ہے جو آخری دم تک یہ صدا لگاتا رہا، بیاتا کارئیں امت بسازیم، قمار زندگی مردانہ بازیم، چنا نالیم اندر مسجد شہر دل درسیلہ ملا گدازیم۔ اس ہمجیتی احیائی عمل کا دوسرا اہم گوشہ وہ ہے جس میں علماء کرام کی مختلف جماعتیں اور تنظیمیں سرگرم کار اور اپنے اپنے مخصوص انداز میں اسلام اور مسلمانوں کی خدمت میں مصروف و مشغول ہیں۔ اور واقعہ یہ ہے کہ اس پہلو سے بھی بر صغیر ہند و پاک کو پورے عالم اسلام میں ایک امتیازی مقام حاصل ہے، چنانچہ علماء دین کو جس قدر اثر ہولڈ یہاں کے مسلمان عوام پر حاصل ہے وہ دنیا میں کہیں اور نظر نہیں آتا، اور راسخ العقیدہ اسلام یعنی آرتھوڈاکس اسلام جتنی مضبوط جڑیں یہاں رکھتا ہے کہیں اور نہیں رکھتا۔ اس پر فٹ نوٹ ہے 1960 میں جو ایجیٹیشن ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب کی کتاب اسلام کے خلاف ہوا تھا، اور اب جو تازہ معجزہ قادیانی مسئلے کے حل کی صورت میں صادر ہوا ہے وہ اس کے منہ بولتے ثبوت ہیں۔ حتیٰ کہ جزیرہ نماء عرب بھی جہاں اس صدی کے وسط تک محمد ابن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کی تجدیدی مساعی کے گہرے اثرات قائم رہے ہیں، اب اس معاملے میں بہت پیچھے رہ گیا ہے۔ اس کی وجہ بھی بادنا تامل سمجھ میں آتی ہے، اور وہ یہ کہ امام الہند شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایسی جامع شخصیت گزشتہ 300 سالوں کے دوران میں پورے عالم اسلام میں پیدا نہیں ہوئی، اور انہوں نے مسلمانوں کی توجہ علم دین کے اصل سرچشموں یعنی قرآن اور حدیث کی جانب منعطف کرانے کے ساتھ ساتھ فکر اسلامی کی تدوین نو کا جو عظیم الشان کارنامہ سر انجام دیا، اسی کا نتیجہ ہے کہ یہاں دین اور رجال دین کی ساکھ اثر نو مضبوط ہو گئی۔ اس ضمن میں یہ حقیقت بھی پیش نظر رکھنی چاہیے کہ علماء دین کی مساعی میں اصل زور یعنی ایمفیسس دور حاضر میں اسلام کی نشر ثانیہ اور تجدید و احیاء دین کے تقاضوں کو پورا کرنے کے بجائے دین کے نظام عقائد و اعمال کی حفاظت اور مدافعت ہی پر ہے۔ اس طرح گویا ظاہری اعتبار سے ان کی خدمات کو سابق مجددین اسلام کی مساعی کے ساتھ ایک نوع کے تسلسل کی نسبت حاصل ہے، اگرچہ حقیقت کے اعتبار سے بعض اہم فرق بھی ہیں۔ مثلا ایک یہ کہ جب سے اجتہاد کا دروازہ بند ہوا اور تقلید جامل کا دورہ ہوا اور تشدد و انتشار اور فرقہ پستی اور گروہ بندی نے پاؤں جما لیے، ہر فرقے کے علماء کرام دین کے نظام عقائد و اعمال کی خاص اسی صورت کی حفاظت اور مدافعت پر سارا زور صرف کر رہے ہیں جو ان کے مخصوص فرقے یا گروہ کے نزدیک معتبر و مستند ہے، جس سے فرقہ بندی کی جڑیں مضبوط ہوتی چلی جا رہی ہیں۔ دوسرے، چونکہ انہوں نے علوم جدیدہ اور دور حاضر کے افکار و نظریات کا مطالعہ اس طرح براہ راست یا بالاستیعاب نہیں کیا جس طرح اپنے اپنے دور میں امام غزالی اور امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کیا تھا، لہذا وہ دور حاضر میں حفاظت و مدافعت دین کے اصل تقاضوں کو بھی صحیح طور پر پورا کرنے سے قاصر ہیں۔ لہذا دور حاضر میں علماء دین کی حیثیت دین کے جہاز کو آگے بڑھانے والی قوت فراہم کرنے والے انجن کی تو نہیں ہے، البتہ کم سے کم بر صغیر پاک و ہند کی حد تک ایک ایسے بھاری لنگر کی ضرور ہے جو اس کشتی کو غلط رخ پر پڑنے سے روکنے کی خدمت بہرحال سر انجام دے سکتا ہے، اور فی زمانہ یہ بھی ایک اہم خدمت ہے۔ بر صغیر میں اس سلسلے میں ایک اہم مقام اور مرتبہ دیوبندی مکتبہ فکر کو حاصل ہے جو امام الہند حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی کے فکر کا نہ صحیح علم کا وارث ضرور ہے، اور جس کی کوک سے دینی مدرسوں اور دارالعلوموں کے ایک عظیم سلسلے کے علاوہ ایک عظیم تحریک بھی برآمد ہوئی ہے جس نے راسخ العقیدہ اسلام کی جڑوں کی آبیاری کے ساتھ ساتھ توجہات کو حقائق ایمانی پر مرتکز یعنی فوکس کر دیا، اور جس کے زیر اثر کم سے کم ایسے لوگ ضرور دین سے قریب تر ہو رہے ہیں جن کے اذہان فکری اور نظری اشکالات سے خالی ہوتے ہیں اور جن کے قلوب میں نیکی کا ایک جذبہ
خواہ نیم خوابیدہ حالت ہی میں صحیح بہرحال موجود ضرور ہوتا ہے۔ ہماری مراد جماعت تبلیغی سے ہے، جس نے اس دور میں دین و مذہب کے نام پر ایک عظیم حرکت عالم اسلام ہی نہیں دیار غیر میں بھی برپا کر دی ہے، اور جس کے زیر اثر عوامی سطح پر صحیح بہرحال تجدید ایمان کی ایک تحریک بالفعل برپا ہو گئی ہے، اور جسے بلا شبہ زیر بحث ہمجیتی احیائی عمل میں ایک اہم مقام حاصل ہے۔ اس ہمجیتی احیائی عمل کا تیسرا اور اہم ترین گوشہ وہ ہے جس میں وہ جماعتیں اور تنظیمیں برسر کار ہیں جو قائم ہی خالص احیائی مقاصد کے تحت ہوئیں، اور جنہیں اب اس احیائی عمل کے اعتبار سے گویا مقدمۃ الجیش کی حیثیت حاصل ہے۔ مختلف مسلمان ممالک میں ایسی جماعتیں اور تنظیمیں مختلف ناموں کے تحت کام کرتی رہی ہیں، لیکن ہے ایک ہی جذبہ، کہیں واضح کہیں مبہم، اور ہے ایک ہی نغمہ، کہیں اونچا کہیں مدھم، کہ مصداق ان کی حیثیت ایک ہی تحریک کے تحت کام کرنے والی مختلف تنظیمی حیتوں کی ہے۔ ان جماعتوں میں سے اگرچہ ایک دور میں جوش و جذبے کی شدت اور اثر و نفوذ کے اعتبار سے مصر کی الاخوان المسلمون توجہات اور امیدوں کا مرکز بن گئی تھی، لیکن واقعہ یہ ہے کہ احیائی عمل کے اس گوشے میں بھی اصل اہمیت بر صغیر ہند و پاک ہی کو حاصل ہے۔ بر صغیر میں اس تحریک احیاء دین کے مؤسس اولین اور داعی اول کی حیثیت مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم کو حاصل ہے، جنہوں نے اس صدی کے بالکل اوائل میں الہلال اور بلاغ کے ذریعے حکومت الہیہ کے قیام اور اس کے لیے ایک حزب اللہ کی تاسیس کی پرزور دعوت پیش کی۔ یہ دونوں یعنی حکومت الہیہ اور حزب اللہ انورٹڈ کاماز میں ہیں، یعنی یہ اصطلاحات تھیں جو مولانا ابوالکلام آزاد نے استعمال کی تھی۔ مولانا کے مخصوص طرز نگارش اور انداز خطابت نے خصوصاً تحریک خلافت کے دوران میں ان کی شہرت کو بر صغیر کے طور و عرض میں پھیلایا، اور ان کی دعوت نے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں کو مسخر کر لیا، لیکن اس کے بعد خدا ہی بہتر جانتا ہے کہ کس سبب سے انہوں نے اس عظیم مشن کو خیر باد کہہ کر انڈین نیشنل کانگریس میں شمولیت اختیار کر لی، اور باقی پوری زندگی پوری یکسوئی اور کمال مستقل مزاجی کے ساتھ ہندوستان کی نیشنلسٹ سیاست کی نظر کر دی۔ مولانا کی زندگی کے اس عظیم انقلاب کے ممکن اسباب میں سے ان کی حد سے بڑی ہوئی ذہانت کو بھی شمار کیا جا سکتا ہے کہ اے روشنی طبع تو برمن بلا شدی، مولانا بلا شبہ عبقری تھے، اور عبقری انسان زیادہ عملی نہیں ہوا کرتے۔ اس کا کچھ سراغ ان کے اس جملے سے بھی ملتا ہے کہ ہم بیک وقت گلیم زہد اور ردائے رندی اوڑھنے کے جرم کے مرتکب ہیں، اور ایک خیال جو زیادہ قرین قیاس ہے یہ بھی ہے کہ مولانا کی حیثیت ایک سکہ بند اور مسلم عالم دین کی نہ تھی، اور اس وقت تک مسلمانان ہند پر علماء کی گرفت بہت مضبوط تھی، لہذا مولانا کو گویا راستہ بند نظر آیا۔ اس کی تائید اس روایت سے بھی ہوتی ہے جو پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب کے ذریعے ہم تک پہنچی، اور جس کا حاصل یہ ہے کہ 8 سال کے عرصے میں، یہ 8 سال جو ہیں الہلال کا اجرا 1912 میں ہوا تھا، اپنے پیش نظر مقصد کے لیے تمہیدی مراحل کی تکمیل کے بعد اپریل 1920 میں مولانا نے دہلی میں منعقدہ جمعیت العلماء ہند کی کانفرنس میں مفتی کفایت اللہ مرحوم اور مولانا احمد سعید مرحوم کے تعاون سے اگلا قدم اٹھانے کی سکیم بنائی۔ چنانچہ پہلے خود انہوں نے تقریر کی اور اپنے جوش خطابت سے حاضرین کے لیے جذبہ عمل کو ابھارا ہی نہیں للکارا، اور پھر مولانا احمد سعید صاحب نے تقریر کی کہ حضرت شیخ الہند کی رحلت کے بعد سے مسلمانان ہند کی قیادت کی مسند خالی ہے، اور اب جو مرحلہ درپیش ہے اس میں شیخ الہند سے بھی بڑھ کر امام الہند کی ضرورت ہے۔ اب غور کرو اور اس کے لیے کسی موضوع شخص کو تلاش کر کے اس کے ہاتھ پر بیعت کرو اور جد و جہد کا آغاز کرو، لیکن اللہ تعالیٰ کو کچھ اور ہی مطلوب تھا۔ چنانچہ علامت الہند مولانا معین الدین اجمیری اٹھے اور انہیں براہ راست مولانا آزاد کو خطاب کر کے ان الفاظ میں اپنی تقریر کا آغاز کیا: ایاز قدر خود بشناس، جس سے بخوبی اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ پوری تقریر میں کیا کچھ ہوگا۔ بہرحال اس سے دل شکستہ اور دل برداشتہ ہو کر مولانا اس کام ہی سے دستکش ہو گئے، اور اس کے فوراً بعد ہی انہوں نے کانگریس میں شمولیت اختیار کر لی۔ اس طرح مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم تو میدان چھوڑ گئے،
لیکن ان کی زوردار دعوت کی گھن گرج سے مسلم انڈیا کی فضائیں دیر تک گونجتی رہیں، اور پھر کم و بیش 10 ہی سال بعد ایک باہمت نوجوان نے مولانا کو ان کی زندگی میں مرحوم قرار دے کر ان کے ترک کردہ مشن کو اختیار کرنے کے عزم مصمم کے ساتھ ان کی تفسیر ترجمان القرآن ہی کے ہم نام ماہ نامے کی ادارت سنبھالی، اور اس کے ذریعے اسی حکومت الہیہ کے قیام کا نصب العین اور تجدید و احیاء دین کی صحیح کا ایک نقشہ مسلمانان ہند کے سامنے پیش کرنا شروع کر دیا۔ اس نوجوان میں مولانا مرحوم کی بنسبت جوش کم تھا، ہوش زیادہ، ذہانت و فطانت قدرے کم تھی، لیکن اسی نسبت سے محنت و مشقت کا مادہ بہت زیادہ تھا۔ لہٰذا اس نے پہلے 6-7 سال تک پورے صبر و استقلال کے ساتھ خالص انفرادی طور پر کام جاری رکھا۔ کچھ عرصہ دارالاسلام کے نام سے ایک ادارے کے تحت کام کیا، اور بالآخر سن 1941 میں جماعت اسلامی کے نام سے ایک جماعت کی بنیاد رکھ دی اور ایک منظم جدوجہد کا آغاز کر دیا۔ جماعت کے قیام سے قبل اس نوجوان نے پہلے انڈین نیشنل کانگریس میں شامل یا اس کے حلیف علماء کے موقعوں پر شدید تنقید کی، اور اپنے زور استدلال سے ان کے طریقہ کار کا انجام کار کے اعتبار سے اسلام اور مسلمان دونوں کے حق میں سخت مضر ہونا ثابت کر دیا۔ پھر مسلمانوں کی قومی سیاست پر مدلل تنقید کی اور اسلام کے بلند ترین تصوریت پسندانہ موقف کے تقابل سے ان کا خلاف اسلام ہونا ثابت کیا، اور خود اسی بلند ترین تصوریت پسندانہ سطح یعنی ہائیسٹ آئیڈیلسٹک لیول پر اپنی جماعت کی اساس رکھ دی۔ چنانچہ جماعت اسلامی کے اساسی موقف کا خلاصہ یہ قرار پایا کہ نمبر 1، اسلام مذہب نہیں دین ہے، اور اس کی اصل حیثیت ایک کامل نظریہ حیات اور مکمل نظام زندگی کی ہے جو اپنی عین فطرت کے تقاضے کے طور پر اپنا کلی نفاذ اور کامل غلبہ چاہتا ہے۔ یہاں ذہن میں رکھیے گا، یہاں مذہب جو ہے وہ انگریزی کے لفظ ریلیجن اردو ترجمے کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ نمبر 2، عبادت صرف مراسم عبودیت کا نام نہیں بلکہ اس نظام کی کل اطاعت کا نام ہے۔ نمبر 3، مسلمان قوم نہیں امت مسلمہ اور حزب اللہ ہیں، اور ان کی اصل حیثیت ایک نظریاتی جماعت یعنی آئیڈیلسٹک پارٹی کی ہے، جس کا اولین مقصد اپنے نظریات کے مطابق انقلاب برپا کرنا اور اپنے نظام زندگی کو بالفعل قائم کرنا ہے۔ نمبر 4، دنیا کے موجودہ غیر مسلموں کی ایک عظیم اکثریت قانوناً تو کافر ہے لیکن حقیقتاً کافر نہیں ہے، اس لیے کہ ان کے سامنے اسلام کی دعوت پیش ہی نہیں کی گئی کہ ان کے انکار یا رد کر دینے کا سوال پیدا ہو۔ نمبر 5، اسی طرح دنیا کے موجودہ مسلمانوں کی ایک عظیم اکثریت بھی صرف قانونی اور نسلی مسلمانوں پر مشتمل ہے، نہ کہ حقیقی مسلمانوں پر، اس لیے کہ نہ ان کے قلوب و اذہان میں اسلام کی نظریاتی و اعتقادی اساسات راسخ ہیں، نہ ان کے عمل میں اسلامی قانون کی پابندی اور شریعت کا التزام ہی پایا جاتا ہے۔ نمبر 6، مسلمانوں کے قومی مفادات کے تحفظ اور ان کے سیاسی حقوق کی حفاظت یا ان کی آزادی و خود مختاری کے حصول کی جدوجہد کا اسلام کی نشت ثانیہ یا احیاء دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ نمبر 7، کرنے کا اصل کام یہ ہے کہ اولاً بلا لحاظ مذہب و ملت پوری نوع انسانی کو بندگی رب کی طرف پکارا جائے اور اسلام کی نظریاتی اساسات کو شعوری طور پر قبول کرنے کی دعوت دی جائے، اور پھر سابق غیر مسلموں یا نسلی مسلمانوں میں سے جنہیں بھی اللہ تعالیٰ اسلام کو شعوری طور پر قبول کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ان کی قوتوں کو ایک ہیئت تنظیمی کے تحت مجتمع کر کے غلبہ دین حق یا حکومت الہیہ کے قیام کی منظم جدوجہد کی جائے۔ نمبر 8، اس جدوجہد میں اولین اہمیت علمی اور فکری انقلاب کو حاصل ہے، پھر عملی اور اخلاقی تبدیلی اور معاشرتی اصلاح کو نظام حکومت کی تبدیلی کا مرحلہ سب کے بعد آتا ہے۔ ہمارے نزدیک اس موقف میں انتہا پسندی کی شدت تو موجود ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اسلام کا ٹھیٹ نظریاتی اور اصولی موقف یہی ہے، اور دوسری احیائی مسائی کے ساتھ ساتھ اس خالص اصولی اساس پر کسی تحریک کا اٹھنا وقت کی اہم ضرورت تھی جو مولانا سید ابو العلا مودودی کے ہاتھوں پوری ہوئی، اور ہم داد دیے بغیر نہیں رہ سکتے اس پر کہ مولانا موصوف اور ان کے رفقاء کار حالات کی سخت نامساعدت کے علی الرغم اور ہر طرح کے طعن و طنز اور اس تمسخر و استہزاء کے باوجود مسلسل 6 سال اس موقع پر ڈٹے رہے۔ نتیجتاً عظیمت کی نہایت عظیم مثالیں چشم فلک نے دیکھیں اور تاریخ دعوت و عظیمت میں ایک نہایت درخشاں باب کا اضافہ ہو گیا۔
اس طرح گویا وہ کام جسے احیاء اسلام کے لیے راست اقدام سے تعبیر کیا جا سکتا ہے اور جس کا ابتدائی خاکہ بلو پرنٹ مولانا ابوالکلام آزاد مرحوم نے تیار کیا تھا، عملاً مولانا مودودی کے ہاتھوں شروع ہوا۔ یہاں ایک فٹ نوٹ بھی ہے۔ واضح رہے کہ جماعت اسلامی کے قیام کے کچھ عرصہ بعد مولانا اصلاحی کا قرآنی فکر بھی اس تحریک کے ساتھ شامل ہوا تو حکومت الہیہ کی اصطلاح سرے سے متروک ہو گئی اور اس کی جگہ شہادت حق اور اقامت دین کی خالص قرآنی اصطلاحوں نے لے لی۔ لیکن افسوس کہ خوش در خشید ولے شعلہ مستعجل بود کے مصداق مولانا مودودی اور جماعت اسلامی اس بلند و بالا موقع پر زیادہ دیر تک قائم نہ رہ سکے، اور 1947 میں جیسے ہی مسلمانان ہند کی قومی تحریک کامیابی سے ہمکنار ہوئی اور پاکستان کے نام سے ایک آزاد مسلمان ریاست قائم ہوئی اور متعدد اسباب سے ایک توقع سی نظر آئی کہ یہاں اسلام کے نام پر ایک سیاسی تحریک چلائی جا سکتی ہے، انہوں نے اپنے اصولی موقف کو ترک کر کے بغیر اس کے کہ کوئی علمی و فکری انقلاب آیا ہو یا اخلاقی و عملی تبدیلی معاشرے میں برپا ہوئی ہو، نظام حکومت کی اصلاح کے لیے عملی سیاسیات کے میدان میں قدم رکھ دیا۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا وہ توقع تو موہوم سے موہوم تر ہوتی چلی گئی۔ البتہ سیاست کی سنگلاخ وادی میں یہ تحریک وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ سورہ اعراف، لیکن وہ زمین میں دھنس کر رہ گیا کہ مصداق پستر موقف اختیار کرنے پر مجبور ہوتی چلی گئی۔ پہلے خیال تھا کہ خالص اسلام کے نام پر اور محض اپنے زور بازو کے بل پر یہ مرحلہ سر ہو جائے گا، لہذا کمال شان استغنا کے ساتھ دوسری سیاسی جماعتوں کی اشتراک عمل کی پیشکشوں کو ٹھکرا دیا گیا۔ جب پنجاب کے سن 51 کے الیکشن کے بعد یہ مغالطہ دور ہوا تو خیال ہوا کہ مذہب کے نام پر دوسری مذہبی جماعتوں کے تعاون سے یہ مہم سر کی جائے۔ پھر جب معلوم ہوا کہ یہ بھی ممکن نہیں اور چڑھائی اتنی سخت ہے کہ گاڑی اس سیکنڈ گیئر میں بھی آگے نہیں بڑھ سکتی، تو گویا پہلا گیئر آزمایا گیا اور ایک درجہ اور نیچے اتر کر محض جمہوریت کے نام پر مذہبی و لادینی تمام عناصر کے ساتھ مل کر آگے بڑھنے کی کوشش کی گئی۔ سابق صدر ایوب کا پورا 11 سالہ دور حکومت اسی بحالی جمہوریت کی مہم کی نظر ہو گیا، لیکن جب ان کے اقتدار کی عمارت گری تو اس کے ملبے سے کچھ اور ہی برآمد ہو گیا۔ ہمارے پیش نظر اس وقت نہ تو تاریخ نگاری ہی ہے، نہ جماعت اسلامی کے مستقبل کے بارے میں کوئی پیشین گوئی یا قیاس آرائی، نہ ہم اس وقت اس بحث ہی میں الجھنا چاہتے ہیں کہ مولانا مودودی کے اس انقلاب حال کے اسباب کیا تھے۔ اس پر ہم تاریخ جماعت اسلامی ایک تحقیقی مطالعہ میں مفصل بحث کر چکے ہیں۔ ہمیں اس معاملے کے جس پہلو سے اصل دلچسپی ہے وہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی کے اس انتقال موقف سے احیاء اسلام کے ہمہ عمل میں ٹھیٹھ اصولی اسلامی تحریک کی جگہ پھر خالی ہو گئی اور اس محیب خلا کو پر کرنے کی کوئی صورت تاحال پیدا نہیں ہوئی جو اپنے پیش رو مولانا آزاد اور ان کی جماعت حزب اللہ کی طرح مولانا مودودی اور ان کی قائم کردہ جماعت اسلامی نے جیتے جی مرحوم ہو کر پیدا کیا ہے۔ چنانچہ اب اگرچہ سیاسی اور قومی سطح پر بھی احیائی عمل جاری ہے اور علماء کرام کی سرگرمیاں بھی اپنے اپنے رنگ میں تیز سے تیز ہو گئی ہیں، احیائی عمل کا یہ تیسرا اہم ترین گوشہ ویران و سنسان پڑا ہے۔ جماعت اسلامی کے موقف میں یہ تبدیلی اصولاً سن 1947 ہی میں پیدا ہو گئی تھی، لیکن کم و بیش 10 سال یہ اپنی قوت کے زور میں بڑھتی چلی گئی اور اس تبدیلی کا احساس بھی لوگوں کو نہیں ہوا۔ لیکن سن 56-57 میں جماعت میں اس احساس نے زور پکڑا اور طریقہ کار کے بارے میں ایک اختلاف رائے ظاہر ہوا جس نے ایک ہنگامے کی صورت اختیار کر لی۔ نتیجتاً جماعت کے اکابر کی اکثریت چند اساغر سمیت جماعت سے کٹ گئی۔ ان اساغر میں سے ایک ان سطور کا راقم بھی ہے، یعنی بانی تنظیم اسلامی ڈاکٹر سہر احمد صاحب رحمہ اللہ۔ بعد ازاں بڑے تو اپنے اپنے بڑے کاموں میں مشغول و مصروف ہو گئے، لیکن ایک چھوٹا ایک بلبل ہے کہ ہے محو ترنم اب تک، اس کے سینے میں ہے نغموں کا تلاطم اب تک کے مصداق، اپنے دل و دماغ کو اس جنت گم گشتہ کے خیال سے فارغ نہ کر سکا، بلکہ جیسے جیسے دن بیتے اس کا حال یہ ہوتا چلا گیا، تو ہم جس کا تو ہماری کشت جامع بو گئی، شرکت غم سے یہ الفت اور محکم ہو گئی۔ وہ جب جماعت سے علیحدہ ہوا اس کی عمر کل 25 برس تھی۔
بالکل نوعمری کے عالم، نہ علم نہ تجربہ، لہذا پورے 10 برس اس نے اس انتظار میں بسر کیے کہ اب بڑوں میں سے کوئی ہمت کرے اور اثر نو سفر کا آغاز کر دے، لیکن اللہ کو یہ بھی منظور نہ ہوا تا کہ سن 66-67 میں اس نے خود کمر ہمت کسی اور بافائے الفاظ قرآنی ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، یقیناً یہی قرآن ہے جو رہنمائی فرماتا ہے اس راہ کی طرف جو سب سے سیدھی ہے اور سب سے درست ہے۔ عجب حسن اتفاق کہ یہ الفاظ مبارکہ سورہ بنی اسرائیل میں ان آیات کے فوراً بعد وارد ہوئے ہیں جو بنی اسرائیل اور امت مسلمہ کی تاریخ میں مماثلت و مشابہت کے بیان میں اسی تحریر میں تفصیل کے ساتھ زیر بحث آ چکی ہیں۔ مزید غور طلب نقطہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل کی تاریخ کا ذکر شروع ہوا تو تورات کے ذکر سے وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي اسرائیل، اور اس کا اختتام ہوا تو قرآن کے ذکر پر، گویا سابق امت کی تاسیس بھی کتاب ہی کی بنیاد پر ہوئی تھی، اور اس کے معزول کیے جانے کے بعد نئی امت مسلمہ کی تاسیس بھی الکتاب ہی کی بنیاد پر ہوئی ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس کی تجدید کے لیے بھی مبنا اور اساس قرآن کے سوا اور کوئی چیز نہیں بن سکتی۔ گر تمہیں خواہی مسلمان زیستن نیست ممکن جز با قرآن زیستن، علامہ اقبال۔ درس قرآن کی صورت میں اور جب جماعت سے علیحدہ ہوا اس کی عمر کل 25 برس تھی، بلکہ نوعمری کا عالم، نہ علم نہ تجربہ، لہذا پورے 10 برس اس نے اس انتظار میں بسر کیے کہ بڑوں میں سے کوئی ہمت کرے اور اثر نو سفر کا آغاز کرے، لیکن اللہ کو یہ منظور نہ ہوا تا کہ سن 66-67 میں اس نے خود کمر کسی اور بافائے الفاظ قرآنی ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، درس قرآن کی صورت میں ٹھیٹھ اسلامی دعوت کے لیے ذہنی اور فکری سطح پر میدان ہموار کرنے کا کام شروع کر دیا۔ اس کے کام کو اللہ تعالیٰ نے شرف قبول عطا فرمایا اور چند ہی سالوں میں اس کے قائم کردہ حلقہ ہائے قرآن مطالعہ قرآن کی کوک سے مرکزی انجمن الخدام القرآن لاہور برآمد ہو گئی، اور اب اس کے بھی 2 ہی سال بعد وہ اسی ٹھیٹھ اصولی اسلامی تحریک کے احیاء کے لیے تنظیم اسلامی کے قیام کا ارادہ کر رہا ہے۔ اسے خوب معلوم ہے کہ اس کے پاس نہ مولانا ابو کلام آزاد مرحوم کسی عبقریت اور ذہانت و فطانت ہے، نہ مولانا ابو العلا مودودی کسی صلاحیت کار اور محنت و مشقت کا مادہ، پھر نہ وہ شعلہ بیان خطیب ہے، نہ صاحب طرز ادیب، بئی ہمہ ایک احساس فرض ہے جو چین نہیں لینے دیتا، اور ایک عظیم تحریک کی امانت کے بار کا احساس گراں ہے جس نے اسے ہرچہ بعد آباد ما کشتی در آب انداختیم کے مصداق اس پرخطر وادی میں کود پڑنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اب جو لوگ شخصیت اور جماعتوں کی سطح سے بلند ہو کر سوچنے اور غور و فکر کرنے کی ہمت اور صلاحیت ہی سے آری ہوں، ان کا معاملہ تو دوسرا ہے۔ البتہ وہ لوگ جو کسی تحریک کے بنیادی نظریات اور مقاصد پر نظر رکھتے ہوئے اپنے موقع پر نظر ثانی کی ہمت کر سکیں، ان کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ انہیں چاہیے کہ ٹھنڈے دل کے ساتھ ہمارے موقع پر غور کریں، اور اگر انہیں اس میں صحت اور صداقت نظر آئے تو ہمارا ساتھ دینے پر آمادہ ہوں اور کمر ہمت کسیں۔ بہرحال اپنی حد تک ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، دریں دریائے بے پایاں دریں طوفان موج افزا، سرفگندیم بسم اللہ مجرہا و مرساہا۔